بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلی آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید ید اللہ فوق ایدیہم صدق اللہ العلی العظیم وقال فی مقام آخر فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم ذکرہ واتم برہانہ واجل شانہ کی حمد و ثنا اور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ سامعین محتشم، آج کے درس کا موضوع ہے شان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس مہینے کی یعنی چاند کی آج 15 تاریخ ہے، 18 ذوالحجۃ الحرام کو آپ کا یوم شہادت ہے۔ اللہ عز و جل کی یہ برگزیدہ ہستی داماد رسول صاحب ذو النورین اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا کوئی رفیق ہوگا، کوئی پاس بیٹھنے والا ہوگا، کوئی دوست ہوگا، اور جنت میں میرا رفیق ہوگا میرا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ عز و جل کی وہ برگزیدہ ہستی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے منظور نظر کہ آپ نے اپنی 2 صاحبزادیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کا نکاح یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے ساتھ کیا تھا، اور فرمایا کہ میرا عثمان، اس کی شان، اس کا مقام، اس کا مرتبہ رب کی بارگاہ میں اس کی عزت اتنی ہے، اتنا قریب ہے یہ اللہ کے، اور مجھے اتنا پسند ہے کہ اگر میری خدا کی قسم 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد دوسری عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ تو پھر بھی رقیہ تھیں اور ان کے بعد ام کلثوم تھی، یہ تو پھر بھی میں نے 2 دی ہیں۔ میرا عثمان اتنی عظمت والا ہے اور رب عز و جل کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے، اور اللہ عز و جل کو اس کے خصائل، اس کی عادات، اس کے اطوار، اس کا کردار اتنا پسند ہے کہ میری 40 بیٹیاں ہوتی تو ساری کی ساری عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ بلکہ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، کہا کہ خدا کی قسم، اس رب کی قسم، والذی بعثنی بالحق، کہ جس رات نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے ساری کی ساری عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا وصال ہوا، بدر کا معرکہ اس وقت چل رہا تھا، حضرت
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں حضرت رقیہ. اس سے پہلے یہ ابو جہل کے بیٹے عتبہ کے نکاح میں تھیں. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو ابو جہل نے اپنے بیٹے عتبہ پر زور زبردستی کر کے اسے کہا اسے طلاق دو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی کو طلاق ہوئی. سرکار بڑے پریشان تھے, لیکن اللہ عز و جل نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت حضرت عثمان کی صورت میں ایک اچھا دماد عطا فرمایا. اور حضرت رقیہ جب بیمار ہوئی تو اس وقت بدر کی طرف مسلمان جا رہے تھے, اسلام کا پہلا مارکہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا, عثمان تم میری بیٹی رقیہ کی تیمارداری میں رہنا, اس کا خیال رکھنا. بدر میں تم جاؤ گے نہیں, بدر کی مصیبتیں برداشت نہیں کرو گے, بدر میں تم اگرچہ تلوار نہیں چلاؤ گے, بدر میں تمہارا کافروں کے ساتھ سامنا نہیں ہوگا, اس کے باوجود اللہ عز و جل بدر کے میدان میں شرکت کرنے والے مجاہدین کا ثواب تمہیں بھی عطا فرمائے گا اور تمہیں مال غنیمت کا بھی حصہ ملے گا. اور اس ثواب میں بدر میں نہ جا کر بھی اللہ عز و جل تمہیں بدر میں جانے کا ثواب عطا فرمائے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے تھے. ابھی بدر کا مارکہ جو ہے وہ جس دن رونما ہوا, ادھر مسلمانوں کو فتح ملی اور ادھر مدینہ شریف میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. تو آپ کو بڑی دل میں تکلیف تھی حضرت عثمان کو, آپ کا دل بڑا پریشان تھا. تو لوگوں نے پوچھا عثمان پریشان کیوں ہیں؟ کہا میں نے ان کانوں سے سرکار کو فرماتے ہوئے سنا ہے بروز قیامت بڑی بڑی پکی رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی, رشتہ داروں سے جدا ہو جائیں گے. بلکہ قرآن میں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو, جدائی نہیں ہوں گے. کہا کہ قرآن میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ بڑے بڑے پکے یار, بڑے بڑے محبت کرنے والے, بڑے بڑے پکے رشتہ دار بروز قیامت صرف جدائی نہیں ہوں گے, الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو, قیامت کے دن بڑے بڑے پکے یار صرف جدا نہیں ہوں گے بلکہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. فرمایا الا المتقون, ہاں جن لوگوں نے اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کی ہوگی وہ جدا نہیں ہوں گے بلکہ اللہ عز و جل نور کے منبر ان سب کو عطا فرمائے گا. حضرت عثمان غنی نے اس وقت کہا کہ میری رشتہ داری سی آقا سے, کیونکہ آقا کی بیٹی میرے نکاح میں تھی تو پریشان ہوں, یہ رشتہ داری تو اب ختم ہو گئی, بیٹی کا وصال ہو گیا. اور آقا نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بڑی بڑی پکی رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی, صرف میری قربداری, صرف میری رشتہ داری باقی رہے گی. تو اب بیٹی کا وصال ہو گیا تو وہ رشتہ داری تو نہ نہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بلایا, کہا عثمان ابھی یہ جبریل وحی لے کر آئے ہیں اور مجھے اللہ عز و جل نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی تمہارے ساتھ کر دوں, ام کلثوم کا نکاح بھی تمہارے ساتھ کر دوں. پوری کائنات میں حضرت عثمان غنی ایک شخصیت ہے, ایک فرد ایسا ہے پوری کائنات میں, واحد بندے ہیں کہ آپ کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں تھیں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جب سے کائنات بنی ہے وہاں سے لے کر آج تک پوری کائنات میں حضرت عثمان کو یہ خصوصیت ملی, رب عز و جل نے انعام و اکرام و نوازشات عطا فرمائی کہ صرف آپ ہیں کہ جن کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں تھیں. اس لیے آپ کو صاحب ذوالنورین کہا جاتا, صاحب ذوالنورین یعنی 2 نوروں والا کہا جاتا ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ کو نبی کے گھر سے 2 نور عطا فرمائے ہیں. اور میں یہ نہیں کہہ رہا بلکہ یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان اقدس سے اعلان فرما کر کہی تھی. جب لوگوں نے کہا کہ عثمان کو ذوالنورین کیوں کہتے ہیں, حضرت علی نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو, میں اور تم نہیں کہتے عثمان کو صاحب ذوالنورین,
دو نوروں والا ذو النورین، میں اور تم ہی نہیں کہتے بلکہ عثمان پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام جو آسمان والوں میں مشہور ہے، آسمان والے فرشتے جب عثمان کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ عثمان نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں وہ دیکھو دو نوروں والا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ لقب اللہ نے عطا فرمایا اور جبریل کے ذریعے پیغام آیا اور اللہ عز و جل کے حبیب نے اپنی زبان سے حضرت عثمان کو یہ لقب عطا فرمایا ہے۔ تو آج ان کا ذکر کرنے کا مقصد، ان کا تذکرہ کرنے کا مقصد وہ یہ ہے کہ عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، اللہ عز و جل کے جب نیک بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے ان کی نام میں اتنی تاثیر ہے کہ اللہ عز و جل رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مقام، حضرت عمر فاروق کا اپنا مقام، حضرت علی کا اپنا مقام، عشرہ مبشرہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب کا اپنا مقام، ہر صحابی کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، اس کی عزت ہے، اس کی جاہ ہے، اس کا منصب ہے، اور رب عز و جل نے ہر ایک کو سرکار کے قدموں کا صدقہ عطا فرمایا اور ان کے چہروں میں یہ اثر رکھا ہے کہ کسی صحابی کے چہرے کو اگر ایمان کی حالت میں کوئی دیکھ لے اور ایمان پر اس کا وصال ہو جائے، اللہ عز و جل اس دیکھنے والے پر بھی جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ تو صحابی کا اپنا مقام کیا ہوگا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آقا نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو بکر سے ارشاد فرمایا، ابو بکر تم جنتی ہو، عمر جنتی، علی جنتی، سعید بن زید جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، زبیر حضرت زبیر جنتی۔ 10 خوش نصیب صحابہ ہیں جن سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جنتی ہو، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا نے ارشاد فرمایا، عثمان تم نے اللہ سے 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ جنت کو خریدا ہے۔ باقیوں سے ارشاد فرمایا تم جنتی۔ حضرت ابو بکر سے کہا، ابو بکر جنت کے 8 دروازوں سے اعلان کیا جائے گا، ابو بکر جس دروازے سے چاہ تو داخل جنت ہو جا۔ ابو بکر دنیا دعا کرتی ہے کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما، اور جنت دعا کرتی ہے کہ اللہ ابو بکر مجھے عطا فرما، لیکن عثمان تو ایسا ہے، ایک تو ہے جنت اللہ اپنی مرضی سے عطا کرے، اللہ نے تجھے وہ بھی دی ہے، لیکن عثمان اللہ عز و جل نے اس کے علاوہ بھی اللہ عز و جل سے تو نے جنت کو 2 مرتبہ خریدا ہے۔ قیامت تک بھی اگر تیری عمر ہو نا، قیامت تک بھی تو زندہ رہے، تو جو مرضی کر، اللہ عز و جل تجھ سے پوچھ گچھ نہیں کرے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت کہ جن کی حیا، جن کی شرم و حیا کا مقام و مرتبہ یہ کہ آسمان کے فرشتے بھی آپ سے حیا کرتے ہیں، اور آسمان کے جو فرشتے ہیں یا فرشتہ کوئی بھی ہے، کوئی بھی فرشتہ ہے، یاد رکھیے گا وہ مامور من اللہ، اللہ کی طرف سے ہر کام پر فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے وہ وہی کرتے ہیں۔ یفعلون ما یؤمرون، قرآن پاک میں ہے کہ وہ ولا یعصون اللہ، ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کو اللہ جو حکم دیتا ہے وہ وہی کرتے ہیں، اور ارشاد فرمایا وما یعصون اللہ، اور وہ اللہ عز و جل کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ فرشتے جو ہیں یہ حضرت عثمان سے حیا کرتے ہیں، تو وہ خود حیا نہیں کرتے، بلکہ اللہ عز و جل نے ان کو حکم ارشاد فرمایا ہوگا کہ تم میرے عثمان سے حیا کیا کرو، اور اس بات کی گواہی خود سرکار نے دی ہے
غالباً حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں اس حدیث مبارکہ کی. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا تشریف فرما تھے, کسی بندے نے دستک دی, بندے نے دستک دی, آقا نے ارشاد فرمایا اندر آ جاؤ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پنڈلیاں مبارک ہیں یہ ننگی تھیں. پنڈلیاں سمجھتے ہیں نا, یہ ننگی تھیں. آقا نے پوچھا کون؟ عرض کی ابو بکر. فرمایا آ جاؤ. پھر دستک ہوئی, پوچھا کون؟ عرض کی میں عمر ہوں. فرمایا آ جاؤ. پھر دستک ہوئی, پوچھا کون؟ عرض کی میں عثمان ہوں. اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے. آقا سیدھے ہو کر تشریف فرما ہوئے بیٹھے, اپنی پنڈلیوں پر کپڑے کو ڈالا, اپنی جو ننگی پنڈلیاں تھیں ان پر کپڑے کو ڈالا اور پھر ارشاد فرمایا عثمان اندر آ جاؤ. اما عائشہ کہتی ہیں میں دیکھ رہی تھی, جب حضرت عثمان بھی چلے گئے تو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی بندہ نواز ابو بکر آئے آپ سیدھے ہو کر تشریف فرما نہیں ہوئے, عمر آئے آپ سیدھے ہو کر تشریف فرما نہیں ہوئے, حالانکہ دونوں آپ کے سسر ہیں. حضرت صدیق اکبر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے والد صاحب تھے اور سرکار کے سسر تھے نا. حضرت عمر فاروق حضرت حفصہ کے والد صاحب تھے اور سرکار کے سسر تھے. تو عرض کی آقا حضرت ابو بکر آئے, حضرت عمر آئے, آپ سیدھے ہو کر تشریف فرما نہیں ہوئے, اپنی جگہ پر رہے, پنڈلیوں پر کپڑے کو نہیں ڈالا. وہ کیا خاص بات ہے کہ عثمان آپ کے داماد ہیں, اور داماد جو ہوتا ہے یہ بیٹے کی جگہ پر ہوتا ہے, اور اس پر داماد پر تو ویسے بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے سسر کا احترام کرے. آپ تو خود سرور انبیاء ہیں, کوئی احترام نہ کرے تو گیا. آقا کیا خاص بات ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے آپ سیدھے ہو کر تشریف فرما ہوئے, اپنی پنڈلیوں کو ڈھانپا. اس معاملے میں حکمت کیا تھی؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اتنا مقام, اتنا مرتبہ, اتنی عزت. آقا نے ارشاد فرمایا جب سرکار سے پوچھا گیا آقا جنت میں روشنی ہوگی, بجلی ہوگی, برق ہوگی کہ جس کی چمک سے جنت روشن ہو؟ آقا نے ارشاد فرمایا جوں ہی میرا عثمان داخل جنت ہوگا اس کے چہرے کی روشنی سے اللہ عز و جل جنت کو نور عطا فرما دے گا. پھر ارشاد فرمایا ہر نبی کا جنت میں کوئی رفیق ہوگا, اور میں کہتا ہوں کہ رفیق بھی ایک عہدہ ہے. جس طرح خلیل عہدہ ہے, حبیب عہدہ ہے, رفیق بھی عہدہ ہے. آقا نے کہ عہدے کی طرف, ایک منصب کی طرف اشارہ کر کے کہا, اور وہ خاص منصب ہوں گے جو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. آقا نے ارشاد فرمایا ہر نبی کا جنت میں کوئی رفیق ہوگا, مجھے میرا رفیق اللہ عز و جل نے عثمان غنی کی صورت میں عطا فرمایا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم. حدیبیہ کے مقام پر جب صحابہ اکرام سرکار کو روکا گیا مکہ کے کفار کی طرف سے, کہا گیا کہ اس سال تم عمرہ نہیں کر سکتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ تقریباً 1400 صحابہ اکرام تھے. کتنے تھے؟ 1400 صحابہ اکرام, عثمان غنی سمیت رضی اللہ عنہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاکرات کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور سفیر حدیبیہ سے مکہ بھیجا. مکہ بھیجا اور کہا ان سے جا کر مذاکرات کرو. تو ان کفار نے کہا کہ عثمان اس سال تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم عمرہ کرنے کی اجازت دیں, مسلمان بغیر عمرہ کیے واپس جائیں گے, اگلے سال تم آ سکتے ہو. ہاں تمہارے ساتھ کیونکہ ہماری قرابت داری ہے, رشتہ داری ہے, اور تمہارا ایک منصب رہا ہے,
ظہور اسلام سے پہلے بھی تم جو ہے وہ سفارت کاری کرتے رہے ہو، ہماری نگاہوں میں تمہاری عزت ہے. ہاں اگر تم چاہتے ہو، اگر تمہاری تمنا ہو تو تم آزاد ہو کر بیت اللہ کا طواف کرو، عمرہ کر کے چلے جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے. تو حضرت عثمان نے اس وقت یہ بات کہی تھی، خدا کی قسم میں اس کعبے کا طواف نہیں کروں گا جس کعبے کا طواف سرکار نے نہیں کیا ہے. پیچھے خبر مشہور ہوئی حدیبیہ کے مقام پر کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کرام کو بلایا. ایک ببول کا درخت تھا، اس کے نیچے سرکار تشریف فرما ہوئے. صحابہ کرام کے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی. صحابہ نے اپنے اپنے ہاتھ سرکار کے ہاتھوں میں دیے. بخاری اور ترمذی کی احادیث کا نچوڑ بتا رہا ہوں. صحابہ کرام نے اپنے اپنے ہاتھ سرکار کے ہاتھ میں دیے اور بیعت کی. بیعت کی اور اس بات پر بیعت ہوئی کہ ایک تو صحابہ سے بیعت یہ لی گئی، وعدہ لیا گیا کہ تم میرا ساتھ نہیں چھوڑو گے، اور دوسرا وعدہ یہ لیا گیا کہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے. اس بیعت کا تذکرہ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں بھی کہا ہے، ذکر کیا ہے. تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کی بیعت لے چکے تو اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر مارا اور ایک بات ارشاد فرمایا ان عثمان فی حاجت اللہ و حاجت رسول، کہ میرا عثمان اس وقت یہاں پر موجود نہیں، اس وقت وہ اللہ اور اس کے رسول کا کام کرنے کے لیے مکہ گیا ہوا ہے. میرے صحابہ تم نے تو بیعت کر لی، عثمان یہاں نہیں. اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر مارا اور ارشاد فرمایا یہ ہاتھ میرا ہے اور یہ دائنا ہاتھ میں عثمان کی جگہ اپنی بیعت. رسول خدا اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے رہے ہیں اور اپنے ہاتھ پر اپنے رسول کی یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت لیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا ہاتھ ہے، اور دوسرے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور ارشاد فرمایا یہ میرے عثمان کی طرف سے بیعت میں خود لے رہا ہوں. اور پھر اللہ عز و جل نے ذکر کیا اس قرآن پاک کی اس آیت کا، محبوب وہ جو ہاتھ ہے نا آپ کا ہاتھ نہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، ان صحابہ کے کرام کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے. کہ اللہ عز و جل تو ہاتھوں سے پاک، وہ جسم سے پاک. یعنی یہ لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے اور ان لوگوں پر آپ کا ہاتھ نہیں، بلکہ اللہ عز و جل نے دست رحمت تمہارے صحابہ کے سروں پر رکھا ہوا ہے. اس وقت یہ اللہ کے بہت قریب ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ عز و جل کے حبیب کے ساتھ حضرت عثمان غنی کو اتنا قرب تھا، اس کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے بڑے چہیتے تھے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے بھی اتنے تھے کہ سرکار سے محبت بھی اتنی تھی کہ ہر وقت اس تاڑ میں رہتے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے آقا کو خوش کروں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ آپ نے دعوت کی. سرکار جب اپنے گھر کاشان اقدس سے تشریف لے کر چلنے لگے، حضرت عثمان غنی خود لینے کے لیے آتے تھے سرکار کو. جب دعوت کرتے تھے سرکار کے گھر خود لینے کے لیے آتے تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ پیچھے چل رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز پڑی کہ عثمان کچھ گن رہے ہیں، 1 2 3 4. تو پیچھے مڑ کر دیکھا، کہا عثمان کیا گن رہے؟ عرض کی آقا آپ کے قدم گن رہا ہوں. پوچھا کیوں؟ عرض کی آقا جتنے قدم چل کر آپ میرے گھر جائیں گے، آپ کے جانے کے بعد میں اتنے قدموں کی تعداد کے برابر اللہ عز و جل کی راہ میں غلاموں کو آزاد کروں گا. اور سرکار سے محبت کتنی تھی، اتباع رسول کا جذبہ کتنا تھا. ایک مرتبہ وضو کیا نا، وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرائے. پوچھنے والے نے کہا آگے پیچھے دیکھا کہ کوئی کام تو نہیں اس طرح کا، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ پوچھا کہ عثمان
آپ کو میں نے وضو کروایا ہے, بندہ بھی کوئی نظر نہیں آتا, آسمان کی طرف دیکھیں اور مسکرائے ہیں, کیا وجہ ہے؟ کہا پتہ مجھے بھی نہیں, میں نے صرف ایک بار سرکار کو وضو کروایا تھا اور آقا کو وضو کروا کر سرکار نے اسی طرح وضو کر کے آسمان کی طرف دیکھا تھا, آقا مسکرائے تھے, آقا کی ادا کو میں ابھی ادا کر رہا, اور کوئی وجہ نہیں. اور اتباع رسول کا جذبہ کتنا, ایک مرتبہ کسی نے دیکھا یا آپ اس وقت خلیفہ تھے, اور خلافت کا جو آپ کی شان تھی, مرتبہ, جاہ و جلال, اس وقت قبرستان فتح ہو چکا تھا, قبرص فتح ہو چکا تھا, استنبول فتح ہو چکا تھا, افریقہ فتح ہو چکا تھا, اسپین فتح ہو چکا تھا, اسپین کے بہت سے علاقے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اتنی بڑی سلطنت کے خلیفہ, اتنے بڑے تاجر, آپ کو کسی نے دیکھا کہ آپ مسجد نبوی شریف کے دروازے میں بیٹھے ہیں, ایک ہاتھ میں روٹی پکڑی ہوئی اور دائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں, تو اس بندے نے کہا حضرت آپ خلیفہ وقت ہیں, آپ کی ایک عزت ہے, مقام ہے, مرتبہ ہے, آپ یہاں پر بیٹھے ہیں, گزرنے والے کیا کہیں گے کہ عثمان یہاں پر بیٹھ کر یہ کام کر رہے ہیں, دروازے میں بیٹھ کر خلیفہ وقت روٹی کھا رہا ہے. ارشاد فرمایا میں نے ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ بیٹھ کر اسی طرح کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تھا. مجھے اپنی خلافت کی پرواہ نہیں, سرکار کی ادا کی پرواہ ہے, اور یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو ادا کر رہا ہوں. اور اصل چیز ہوتی تھی صحابہ اکرام جو اس طرح کے کام کرتے تھے, اصل مقصد ہوتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد مبارک کو تازہ کرنا, آقا کا ذکر ہو, آقا کا تذکرہ ہو. حضرت طفیل مردوسی رحمۃ اللہ علیہ صحابہ اکرام کو کتنا وہ تھا, آپس میں جب بیٹھتے تھے نا صحابہ اکرام, تو کسی ایک صحابی سے کہتے تھے کہ بتاؤ سرکار کا چہرہ کیسا تھا, آقا چلتے کیسے تھے, اٹھتے کہتے تھے, کھانا کیسے کھاتے تھے, آرام کیسے فرماتے تھے, گفتگو کا انداز کیسا تھا. تو صحابہ اکرام کی مجلسیں اس طرح کی ہوتی تھیں. حضرت ابو طفیل مردوسی یا حضرت طفیل مردوسی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کا آخری حج جو زندگی کا کیا تو آپ میدان عرفات میں گئے, سب سے آخر میں حضرت طفیل مردوسی رحمۃ اللہ علیہ کا انہی کا وصال ہوا. تو آپ نے میدان عرفات میں اعلان کیا کہ لوگوں, پوری کائنات میں اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے میں آخری بندہ ہوں. وہ بات کر رہا ہوں نا کہ اس دور میں لوگوں کی یہ تمنا ہوتی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں, بالخصوص آپ کے چہرے انور, سرکار دکھتے کیسے تھے, اس چیز کا ذکر کریں. تو میدان عرفات میں جتنے حاجی تھے, سب کے سب حضرت ابو طفیل مردوسی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت طفیل مردوسی رحمۃ اللہ علیہ کے گرد اکٹھے ہوئے. کسی نے نہ پوچھا کہ طفیل کوئی نماز کا طریقہ بتا دو, کوئی حج کا طریقہ بتاؤ, میدان عرفات میں کھڑے ہیں, کوئی دعائیں سکھا دو, قرآن پڑھا دو. سب نے بیک زباں ہو کر پوچھا یہ بتاؤ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کیسا تھا. طلب ہوتی تھی صحابہ کو. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے خلاف ایک سازش کی گئی, بات طویل ہے, ابن سبا کی طرف سے, یہودی تھا, مسلمانوں کا روپ دھارا ہوا تھا, اس میں آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا. آپ کے گھر کا 40 دن تک محاصرہ کیا گیا, باوجود اس کے کہ آپ خلیفہ وقت تھے, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آپ کی فوج تھی, آپ چاہتے تو اپنی حفاظت کروا سکتے تھے, لیکن آپ نے کہا, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے شام سے ایک خط بھیجا, کہا یا تو آپ مدینہ چھوڑ کر میرے پاس آ جائیں شام میں دیکھتا ہوں آپ کی طرف کوئی میلی نگاہ سے کیسے دیکھتا ہے, اور یا پھر کیا کریں, مجھے حکم دیں, میں ایک لشکر لے کر آتا ہوں جو آپ کی حفاظت کرے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے سرکار کے مدینے کی بے ادبی ہو, میں مر جاؤں لیکن یہاں پر خون ریزی نہ ہو. اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ آپ مدینہ چھوڑ کر میرے پاس شام آ جائیں تو میں آپ کی حفاظت کروں گا. تو آپ نے ارشاد فرمایا میں مر تو سکتا ہوں لیکن سرکار کا مدینہ نہیں چھوڑ سکتا. تو بلوائیوں کی جنہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا, ان کی سب سے بڑی ڈیمانڈ یہ تھی
کہ آپ خلافت چھوڑ دیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے سرکار نے ارشاد فرمایا تھا عثمان اللہ اور اس کا رسول تمہیں قمیض پہنائیں گے اور تیرے گھر کا محاصرہ کرنے والے یعنی بلوائی جو ہیں وہ تم سے قمیض اتارنے کا مطالبہ کریں گے لیکن تم قمیض مت اتارنا یعنی خلافت مت چھوڑنا. تو آپ نے کہا میں مر تو سکتا ہوں لیکن خلافت کے منصب سے اس لیے نہیں ہٹ رہا, یہ نہیں کہ کوئی دنیا کی لالچ ہے بلکہ میرے سرکار نے اس پر قائم دائم رہنے کا مجھے حکم ارشاد فرمایا ہے. یہ حکم ارشاد فرمایا اور سرکار نے خود ارشاد فرمایا کہ عثمان جب تو شہید ہوگا تو قرآن پڑھ رہا ہوگا اور تیرا خون قرآن کی سورہ بقرہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ آیت کے اس حصے پر گرے گا اور قیامت کے دن بڑے بڑے مظلومین بڑے بڑے شہداء تمہاری شہادت پر رشک کرتے ہوئے آئیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا 40 دن تک محاصرہ کیا گیا. آج لوگ بکواس کرتے ہیں نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی آپس میں کوئی دشمنی تھی, آپس میں لگتی کوئی نہیں تھی. آپ کتب احادیث اٹھا کر دیکھیں اور مستند جو قرآن اور حدیث کے مطابق تاریخ کی کتابیں ان کو اٹھا کر دیکھیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا جب محاصرہ کیا گیا تو حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹوں کو حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے آپ کے دروازے پر مامور کیا تھا, حضرت امام حسن کو بھی اور حضرت امام حسین کو بھی. محبت تھی تو یہ کیا نا. اگلی بات, جب حضرت عثمان غنی پر حملہ ہوا نا حضرت امام حسن اور امام حسین جو تھے یہ سامنے والے یعنی مین گیٹ پر پہرا دے رہے تھے. اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نا 40 دن تک نہ کھانا آپ کے گھر بھیجا گیا نہ پانی جانے دیا گیا, تو آپ نے گھر کے بالا خانے دوسری منزل سے کھڑے ہو کے کہا کہ یہاں علی ہیں. تو کسی نے کہا وہ ہیں تو نہیں, اپنا پیغام دیں تو ہم پہنچا دیتے ہیں. تو کہا انہیں جا کر کہو مجھے پانی نہیں ملا, حالانکہ میں نے بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا, آج اسی کنویں کا پانی مجھ پر بند کر دیا گیا. تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی کا مشکیزہ بھیجنے والا کوئی اور نہیں حضرت علی کی ذات تھی. اور حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے ذریعے حضرت امام حسن اور امام حسین کے ذریعے وہ مشکیزہ پانی کا اندر بھیجنے کی کوشش کی جب لڑائی ہوئی. اور اس لڑائی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی جان بچاتے بچاتے حضرت امام حسن بھی زخمی ہوئے اور حضرت امام حسین بھی زخمی ہوئے تھے. اور حضرت علی نے یہ کام ویسے نہیں کیا تھا. آج لوگ کہتے ہیں ان میں لگتی کوئی نہیں تھی تو ان کا یہ تھا تو ان کا وہ تھا. یاد رکھیے گا ہمیشہ ایک چیز, یہ کان کھول کر اور جاگ کر سنیں, دنیا کی ہر تاریخ جس میں ہمارے صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کیے گئے ہوں, جو قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہو, ہم اس تاریخ کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں. جب اللہ عز و جل نے کہہ دیا کُلًا وعد اللہ الحسنى, ایک ایک صحابی کے ساتھ اللہ عز و جل نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے, تو پھر یہ عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت ہے, یہ تاریخی کتابوں پر جو ہے وہ آسرا لینے کی ضرورت ہے. اور بھائی قرآن خود کہہ رہا ہے تو قرآن سے آگے کون سی مستند کتاب ہے. آج لوگ بکواس کرتے ہیں کہ ان کی آپس میں لگتی نہیں تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ لینے کے لیے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا نے پوچھا علی حق مہر کے لیے کیا ہے؟ عرض کیا آقا کچھ نہیں. فرمایا کوئی چیز تو لاؤ نا, حق مہر میں دینے کے لیے کوئی چیز لاؤ تو میں فاطمہ کے ساتھ تمہارا نکاح کر دوں. تو حضرت علی نے کہا میرے پاس ایک زرہ ہے لوہے کی, وہ جنگی لباس ہوتا ہے لوہے کا جو پہن کر جنگ لڑتے ہیں. تو آقا میرے پاس تو وہی ہے. فرمایا جاؤ بیچو, جو ملتا ہے تو وہ لے آؤ, فاطمہ کا حق مہر ادا کرو, تمہارے ساتھ نکاح کر دوں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے گھر سے زرہ اٹھائی اور بیچنے کے لیے جا رہے تھے تو رستے میں حضرت عثمان ملے. پوچھا علی کدھر جا رہے ہو؟ بھاگم بھاگ. کہا سرکار سے رشتہ مانگا تھا حضرت فاطمہ کا, آقا نے رشتہ دے دیا, ابھی نکاح کا معاملہ ہے, میرے پاس حق مہر دینے کے پیسے نہیں ہیں.
تو میں اپنی زرہ بیچنے کے لیے جا رہا ہوں. کہا عثمان یہ زرہ مجھے دے دو. کتنے کی بیچتے ہو؟ کہا 400 درہم کی. حضرت عثمان نے 400 درہم انہیں دیے اور زرہ لی. پھر اگلی بات ارشاد فرمائی, کہا تم نے زرہ بیچی, میں نے خرید لی, 400 درہم تمہیں مل گیا, مجھے زرہ مل گئی. اب یہ زرہ میں تمہیں دیتا ہوں علی, تمہاری شادی کے تحفے پر میں یہ زرہ تمہیں عطا کر رہا ہوں. تو میں کہتا ہوں حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی پیدائش کا سبب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ کے نکاح, اور اس نکاح میں جو پہلا تحفہ دیا وہ حضرت عثمان غنی نے دیا. حضرت امام حسن اور امام حسین نے اس تحفے کا حق اس جگہ پر عطا کیا, اس جگہ پر دیا جب حضرت عثمان غنی کا کوئی ساتھ دینے والا موجود نہیں تھا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخی کتابیں جتنی بھی ہیں ان تاریخی کتابوں کا مطالعہ کریں. مجھے جتنے بھی, یہ پچھلے دنوں ایک مسئلے پر بات ہو رہی تھی, کسی بندے نے ایک غلط سا میسج وائرل کیا اور میرے پاس بھی وہ میسج آیا, تو میں اس سے کہہ رہا تھا جتنی کتابیں تھیں تاریخی کتابیں, یہ فلاں تاریخی کتاب کا حوالہ, فلاں کا حوالہ, فلاں کا حوالہ. تو اس وقت میں نے اسے کہا کہ تاریخ کی کتابیں زیادہ اہم ہیں یا اللہ کا قرآن زیادہ اہم ہے؟ اس نے کہا کہ ظاہری بات اللہ کا قرآن زیادہ اہم ہے. تاریخ کی کتابوں کا انکار بھی کریں تو بندہ کافر ہے, قرآن کے ایک حرف کا انکار کرنا تو دور کی بات, شک بھی کریں تو بندہ دائرہ اسلام سے کافر ہو جاتا ہے, خارج ہو جاتا ہے. تو میں نے قرآن پاک کی تقریباً اسے 11 آیات بتائیں, بلکہ لکھوائیں کہ ان آیات میں اس صحابی کا شان و مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے. ہم تاریخ کی کتابوں کو دیکھیں یا اللہ کے فرامین کو دیکھیں. آقا نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا میرے صحابہ کرام کے بارے میں لوگ بکواس کریں گے, خبردار, ارشاد فرمایا خبردار ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان لوگوں کے پاس ان سے سلام کلام نہیں کرنا, وہ بیمار ہو جائیں تو تیمارداری نہیں کرنا, ان کے ساتھ کھانا نہیں کھانا, وہ مر جائیں تو ان کے جنازے نہیں پڑھنا. سنیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس جو ترمذی میں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ یعنی ایک میت لائی گئی, اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کی گئی آقا اس کی نماز جنازہ ادا فرمائیں. فرمایا لے جاؤ, میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا. سرکار کی بارگاہ میں عرض کی گئی آقا آپ نے کبھی انکار نہیں کیا, آپ نے کسی نماز جنازہ کے حوالے سے کبھی انکار ہے. آپ خود کہتے ہیں کہ جب مدینہ میں کوئی بندہ فوت ہو تو مجھے بتایا کرو, میں اس کی نماز جنازہ پڑھوں, اس کے لیے دعا کروں, میری دعا اس مرنے والے کے لیے نور ہوگا. لیکن آقا اس بندے کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی یا پڑھی, اور باقاعدہ نفرت کا اظہار بھی کیا. آقا نے ارشاد فرمایا میں اس کی نماز جنازہ کیسے پڑھوں, یہ دل میں میرے عثمان سے نفرت رکھتا تھا, اس لیے اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے. جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے محمد اس کی نماز جنازہ کیسے پڑھ سکتا ہے؟ تو ہماری اکثریت کیا ہے, کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ رشتہ داریاں پالتے ہیں, سلام دعا پالتے ہیں, محلے داریاں, الحب للہ والبغض للہ. محبت بھی ہماری اللہ کی خاطر ہونی چاہیے, نفرت بھی اللہ کی خاطر ہونی چاہیے. جب صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ ہم سلام کلام کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کے ساتھ ان کی ہم حوصلہ افزائی کرنے. ہم کیسے صحابہ کے سجن ہو سکتے ہیں کہ صحابہ کے گستاخوں کے ساتھ ہم ہاتھ ملائیں, ان کی نماز جنازہ پڑھیں, ان کی قبروں پر جائیں, ان کو رشتہ دار مانیں. ہماری محبت اسی کے ساتھ, ہماری سلام و کلام اسی کے ساتھ جو اللہ عز و جل کا بندہ, سرکار کا غلام, اور سرکار کی محبت میں سرکار کے صحابہ کا غلام ہوگا. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ رشتہ داریاں پالنے پر چڑھ پڑتے ہیں, اور پھر مقدروں سے, چونکہ ہماری اس اللہ عز و جل نے اس کا کرم, اس کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں, اور آپ سب بھی گواہ رہنا, میں نے آج تک یہاں پر جو دین بیان کیا
وہ وہی بیان کیا ہے جو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے. اور اس معاملے میں حرمت صحابہ، حرمت اہل بیت کے معاملے میں خدا کی قسم اللہ نہ کرے اگر میرا باپ بھی کوئی غلطی کرتا تو میں اپنے باپ کا گریبان پکڑ لیتا. میں آپ کو گواہ بنا کر یہ بات کہہ رہا ہوں. اور اپنی محبت اہل بیت و صحابہ سے اسی طرح رکھیں کہ جس کے دل میں ذرا سی بھی کوئی رگ دیکھیں کہ یہ صحابہ کا یا اہل بیت کا گستاخ ہے یا بغض رکھتا ہے، جیسے اللہ کے رسول نے کیا کہ میں اس بندے کا جنازہ کیسے پڑھوں، یہ عثمان سے نفرت کرتا تھا، تو ہم لوگ تو ان کے جا کر گھر کر کھانے کھاتے ہیں، انہیں اپنے ختموں پر بلاتے ہیں، ان کی نیازیں پکاتے ہیں، ان کے جو ہے ان کو گھروں میں سالن بھیجتے ہیں، روٹیاں بھیجتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں. اور پھر کہا جاتا ہے جی محلے داری ہے، پھر کہا جاتا ہے جی رشتہ داری ہے، پھر کہا جاتا ہے جی چلے کچھ نہیں ہوتا. خدا کے بندوں کس طرف جا رہے ہو؟ آقا نے ارشاد فرمایا. اور میں یہ جو محرم شریف آتا ہے یا کوئی بھی یہ جو اس طرح کی درس دیتا ہوں حب صحابہ اور حب اہل بیت کے حوالے سے بات کرتا ہوں یا ان کی عزت و ناموس کے حوالے سے بات کرتا ہوں، آقا نے ارشاد فرمایا، آخری بات عرض کروں، فرمایا کہ جب میرے صحابہ اکرام کو برا بلا کہا جائے اور کوئی عالم اپنے علم کا اظہار کر کے میرے صحابہ اکرام کی ناموس کا دفاع نہ کرے، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت. تو ہم میں سے ہر ایک کا فریضہ ہے کہ اللہ عز و جل کے حبیب کے صحابہ کی حرمت پر بھی پہرا دیں اور اللہ عز و جل کے حبیب کی آل کی حرمت پر بھی پہرا دیں. اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.